رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا سيد العرب والعجم جسمه مطهر مقدس معطر نور الهدى مصباح الظلم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم مولانا محمد مصطفى وعلى علي مرتضى وعلى فاطمة الزهراء بنت محمد مصطفى وعلى حسن مجتبى وحسين مظلوم بكربلاء اللهم وعلي من والاهم وعادي من عاداهم وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم من ليلنا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني. صلوات بجبل محمد وآل محمد. اپنی بات کے آغاز کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ আমার বাংলা অত ভালো নেই দাদা, তারপরেও চেষ্টা করব একটু বাংলা বলতে জন্য। বাকি তো আলহামদুলিল্লাহ আপনি উর্দু বেশি ভালো বুঝেন, समझते हैं आप। सबसे पहली बात, ठंडक का जमाना है तो ठंडक के जमाने में इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि आप लोग को ठंडा लगा है। यानी आप लोग के अंदर जो मोहब्बत है अली अलैहिस्सलाम की, उस विलायत अली की गर्मी का एहसास मुझे होना चाहिए कि हम अली वालों के बीच में पढ़ रहे हैं, दूसरों के बीच में नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि मजलिस उसकी है जो कायनात में सबसे अफजल औरत है। मजलिस उस बीबी की है जो कायनात में सबसे अफजल औरत है। खुदा ने 1,23,999 अंबिया, एक जुमला आपको और बंगाली में बोल दूं ताकि आप लोग मुझे उधर से जवाब देते रहे। क्या? আমি আপনাকে ভালোবাসি। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। 1,23,999 अंबिया को भेजने के बाद भी खुदा ने 13 मासूम मर्द भेजे। ये अंबिया भी मासूम, ये 13 मासूम भी मासूम। एक बीबी है जिसे मासूमा कहते हैं, सिर्फ एक बीबी है जिसे मासूमा कहते हैं। मैं तवज्जो चाहता हूं, एक बीबी और थी लेकिन वो अपने जमानों के औरतों की सरदार थी। लेकिन जिस बीबी का नाम ज़हरा है, वो पहली औरत जो माँ हव्वा है, उनसे लेकर वो आखिरी औरत जो कयामत तक आने वाली है, सबकी सरदार है बीबी ज़हरा। और मैं कोई लफाजी बयान नहीं कर रहा हूं, अंबिया हो या मासूमीन हो, वो हम सब के लिए हुज्जत है। मैं तवज्जो चाहता हूं, अंबिया हो या मासूमीन हो, जितने मर्द हैं वो सब हमारे लिए हुज्जत है। और सिर्फ
مرد ہی نہیں، یہ بی بی فاطمہ بھی ہم لوگ کے لیے حجت ہے۔ اور ہم لوگ کی تو کوئی اوقات نہیں میرے بھائی، ہم لوگ کی کوئی اوقات نہیں۔ جو معصوموں پر بھی حجت ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ ایک درود بھیجے بر محمد وآل محمد۔ آپ عظمت سمجھیے، یہ بی بی ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف کہیے کہ عورتوں کے لیے حجت ہے، نہ، یہ مردوں کے لیے بھی یہ بی بی حجت ہے۔ اس کے ہر فعل ہمارے لیے حجت ہے، اس کا کردار ہمارے لیے حجت ہے۔ آپ سوچئے، آپ اور ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ علی کی محبت میں بیٹھے ہوئے نا۔ بی بی نے ہمیں درس دیا ہے کہ علی کی ذات پر اگر کبھی انگلی اٹھے تو دفاع کے لیے پہلے کھڑے ہونا، کیونکہ اگر چاہنے والے ہو تو علی کے نام پر فوراً کھڑا ہونا تمہارا فرض ہے، کیونکہ یہ جناب زہرا نے سکھلایا۔ کیونکہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے ولایت علی کی دفاع کرنے والی بی بی کا نام فاطمہ ہے۔ لوگ عظمت نہیں سمجھتے ہیں بی بی کی، لوگ سمجھتے ہیں صرف عورتوں کے لیے۔ بی بی نے سکھلایا، کوئی ہو تمہارے ساتھ تب بھی حق کے لیے آواز اٹھاؤ، کوئی نہ ہو تمہارے ساتھ تب بھی حق کے لیے آواز اٹھاؤ۔ عظمت بی بی آپ سمجھنا ہو تو میں نے کہا کہ بی بی فاطمہ کا کردار ایسا ہے جو سب کے لیے حجت ہے۔ اب جو کنیزان زہرا ہیں ان پر تو واجب اور ہے، جو کنیزان زہرا خود کو کہتی ہیں ان پہ واجب ہے کہ بی بی کے کردار کو اپنائیں۔ بس جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قدر کیجئے گا۔ کیوں؟ بھائی آل محمد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ مفسرین کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کون ہے؟ یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں اولی الامر، ان کی بھی اطاعت واجب ہے۔ اب ہمارے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ ہم دیکھیں، ایک انصاف سے بتائیے، کیا ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے؟ ہم جو علی اور فاطمہ کی محبت کا دھم بھرتے ہیں، کیا ہم اطاعت پہ ان کے پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے؟ اگر دشمن بات مان نہیں رہا ہے تو نہیں مانے، کیونکہ وہ دشمن ہے۔ اگر ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو کیا ہم ان کی اطاعت پر اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ یہ سوال میرا نہیں ہے میرے بھائی، یہ سوال تو ہو سکتا ہے محشر کے میدان میں بی بی بھی پوچھ لے کہ اگر تم میرے چاہنے والے تھے تو کیا میری باتیں مانتے تھے؟ کیا میری بات مانتے تھے؟ کیا پردہ کرتے تھے؟ کیا حجاب کرتے تھے؟ کیونکہ بی بی کو کبھی بھی کھلے آسمان نے بغیر چادر کے نہیں دیکھا۔ تو اگر کھلے ہوئے آسمان نے کبھی بغیر چادر کے جناب زہرا کو نہیں دیکھا ہے تو ہمارے گھر کی ناموسیں کیسے ہیں نہ بے پردہ گھومتی ہیں؟ اگر انسان، توجہ چاہتا ہوں، کوئی انسان پاگل ہو، ٹہل رہا ہو، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، پاگل ہے، چلا کے چلا گیا، کوئی پرابلم نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن ایک عالم دین، ایک طالب علم کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب دیکھتا ہے کہ شیعہ یہ کر رہے ہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ اہل بیت کا دم بھی بھرتے ہیں محبت کا اور بات بھی نہیں مان رہے۔ آج کی شادیاں دیکھ لیجئے، بے شرم ہو گئے ہیں مرد۔ کیا ہو گئے؟
بے شرم ہو گئے. کیا اطاعت شوہر کی بھی ہے؟ کہاں ہے؟ لیکن ان ساری چیزوں میں ہے جو خدا کے حکم کا مطیع بنا رہا ہو. اگر خدا کے حکم کے مطیع نہیں ہے، اس کے حکم کے خلاف اگر کوئی حکم دے رہا ہے تو نہیں، آپ کو نہیں کرنا. آپ جواب دے سکتی ہیں کہ ہماری توجہ چاہتا ہوں، ہماری قبر میں آپ جواب نہیں دیں گے. آپ یقین مانیے اہل بیت علیہ السلام کے اقوال پہ اور قرآن پر اگر انسان زندگی بسر کرنے لگے، واللہ کہہ رہا ہوں اس سے اچھی قوم تمہیں کبھی نہیں مل سکتی. کیونکہ اہل بیت کا مقصد اور ہدف یہی ہے کہ ہم اور آپ کو صرف انسان ہی بنائیں، انسان کا تمغہ نہ لگائے. جیسے صلوات بھیجے بال محمد والے انسان کا تمغہ وہ انف نہیں ہے. انسان اگر اپنے آپ کے اندر محبت اہل بیت کو ڈال دے اور کردار اہل بیت کو سمجھ لے، واقعات آپ کو ملتے رہتے ہیں. کیا ہے واقعہ؟ کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، رسول خدا خطبہ دے رہے ہیں. امام حسن اور امام حسین واپس آئے. ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج نانا نے کیا خطبہ دیا؟ یہ درس ہے ہم اور آپ کے لیے، ہر ماں کے لیے، کہ اگر کچھ سیکھ کے آ رہے ہو تو ماں باپ پوچھیں. ماں باپ پوچھیں کہ کیا سیکھ کے آئے ہو آج. سورہ دہر میں آپ آ کے دیکھیے، آپ کیا سیکھتے ہیں، پیغام دیتے جائیے. سورہ دہر میں جب مسکین اور یتیم اور اسیر بن کے فرشتے آئے ہیں تو روٹیاں کون لے جا کے دے رہا تھا؟ میں توجہ چاہتا ہوں. روٹیاں کون لے جا کے دے رہا تھا ان کو، مسکین اور یتیم اور اسیر کو؟ پتہ چلا حسنین جا کے دے رہے تھے. رسول خدا بڑے تھے، جناب فضہ تھی، مولا علی تھے، جناب فضہ تھی، جناب فاطمہ تھی. تو یہ لوگ جب تھے تو حسنین کی روٹیاں دے رہے تھے. آل محمد آپ کو سکھلانا چاہ رہے ہیں کہ دروازے پہ کوئی سائل آئے تو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے دلواؤ، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے دلواؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ جب بچہ دے گا تو بڑا ہو کے بھی دے گا. اگر یہ بچہ آج نہیں دینا سیکھے گا تو کبھی دینا نہیں سیکھے گا. تربیت شروع سے ہوتی ہے. ایک درود بھیجے بھائی محمد والے محمد. کائنات انسانیت میں جناب فاطمہ زہرا سے بڑی اور عظیم ماں کوئی نہیں دکھائی دی. ہم فرش عزا پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیوں بیٹھتے ہیں فرش عزا پہ؟ کیونکہ فرش عزا پہ بیٹھنے سے بیوی کو سکون ملتا ہے کہ ہمارے لال پہ گریہ کرنے والے اتنے لوگ ہیں. توجہ چاہتا ہوں حضرات، ہے نہیں ہے؟ تو ہم کس کو خوش کرنے آتے ہیں؟ بتائیے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو کس کو خوش کرنے آتے ہیں؟ فرش عزا پر ہم آتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو خوش کرنے. شاید ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اس بیوی کے رومال میں جگہ پا جائیں. یہ مقصد رہتا ہے ہمارا. تو ایک جملہ حوالے کرتا ہوں، کبھی اپنی ماں کو ناراض کر کر جناب فاطمہ کو خوش کرنے مت آیا کرنا.
کیوں؟ کیونکہ کردار تو ایسا ہے کہ ماں خود کی خفا ہے، کردار تو ایسا ہے کہ ماں خود کی خفا ہے، امید شفاعت کی ہے حسنین کی ماں سے۔ صلوات میں جبل محمد والے محمد، اس سے بہتر درود میں جبل محمد والے محمد۔ اگر بیوی کو راضی کرنا ہے تو اپنی ماں کو پہلے راضی کرو۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، احترام میں کسی طرح کی کمی نہ ہونے دینا۔ حدیثیں ہیں کہ اگر ماں باپ تمہارے کافر و مشرک ہے تب بھی احترام کرو۔ اگر ماں باپ کافر و مشرک ہے تب احترام کرنے کا حکم ہے، تو اگر ماں مومنہ اور باپ مومن ہو، صلوات میں جبل محمد والے محمد پہ۔ آل محمد کا کردار ایسا ہے جو آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اگر آپ بدل دیے تو خدا کی قسم کھا رہا ہوں آپ سے اچھی قوم کوئی نہیں ہوگی، آپ سے بہتر قوم نہیں ہوگی۔ آپ مفسرین سے اٹھا کے پوچھ لیجئے کہ یہ جو فرشتے آئے تھے روٹیاں لینے کے لیے یہ کون تھے؟ تو کہیں گے یہ ملائک تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملائک وہ ہیں جو روٹیاں نہیں کھاتے، ملائک وہ ہیں جو روٹیاں نہیں کھاتے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر روٹیاں کھاتے نہیں ہیں تو لے کیوں جاتے ہیں؟ لے کیوں جاتے ہیں؟ فرشتے آپ کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ جب ہم عرش والے ہو کر فرش والوں سے مانگتے ہیں تو آپ فرش والے ہو کر علی و حیدر سے کیوں نہیں مانگتے؟ صلوات میں جناب محمد والے محمد۔ آپ سمجھیے عظمت، سمجھیے اہل بیت کی بی بی سب کے لیے حجت، حتیٰ معصوم مردوں کے لیے بھی حجت، تیرا معصومین کے لیے بھی حجت ہے۔ کردار ایسا ہے کہ تاریخ لکھتی ہے، عبادت لکھتی ہے۔ یہ بی بی بطول ہے، یہ بی بی بطول ہے، یعنی آپ سوچئے قرآن خود تو کہہ رہا ہے کہ ان سے نجاست دور ہے، اور بی بی ایسا لمحہ کبھی نہیں آتا تھا ان کی زندگی میں جو مصلح عبادت سے دور ہے۔ یہ خود ایک معجزہ ہے۔ تربیت کی، آپ سوچئے تربیت کی تو ایسی تربیت کی کہ دو دو بیٹے اور دونوں معصوم۔ دیکھیں جو بھی مصلحت ہو، شاید میری بات کو ہضم کر لیجئے گا، اللہ کی جو بھی مصلحت تھی یا جو بھی یہ نا واقعہ ہوا کہ جناب محسن کی شہادت ہو گئی، جو بھی واقعہ ہوا، آپ یقین مانیے اگر محسن کی ولادت ہوتی تو بعید نہیں تھا کہ وہ بھی امام ہوتا اپنے زمانے۔ صلوات میں دینا بر محمد والے محمد۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بے پردہ کبھی آسمان نے نہیں دیکھا بی بی کو، ورنہ عصمت جو ہے وہی عصمت جناب فاطمہ والی جناب زینب و ام کلثوم تک آ سکتی ہے۔ لیکن مقصد کیا تھا؟ خالی بیوی نے کہہ دیا تھا میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی تو مسجد نبوی کی دیواریں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جناب زینب و ام کلثوم معصومہ نہیں بنی۔
یعنی وہی معصومہ جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد عصمت تھی، ورنہ معصومہ وہ بھی ہیں محفوظ عن الخطا ہیں، ان کی ترک اولا نہیں ملتی ہے۔ تاریخ آدم و انسانیت میں نہ مجھے فاطمہ کے باپ سے اچھا باپ کہیں دکھائی دیا، نہ جناب فاطمہ کے شوہر سے کوئی اچھا شوہر دکھائی دیا، نہ جناب فاطمہ کی اولاد سے اچھی اولادیں دکھائی دی، جو ہر اعتبار سے نمونے ہیں عمل بنی۔ علماء تشریف فرمائے، ان سے پوچھ لیجئے کہ لڑکے نعمت ہوتے ہیں، لڑکیاں رحمت ہوتی ہیں۔ نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، تلوار میں دینا ہمارے محمد والے محمد۔ بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں، آپ یقین مانیے اس بچے کو اس کی ماں نے نہیں سکھلایا ہوگا کہ علی کا نام آئے تو نعرہ لگانا۔ اللہ اکبر، اس کی ماں نے نہیں سکھلایا۔ یہ جو رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے نا، یہ اس کی طہارت کا اعلان ہے۔ یہ صلوات دے دینا بر محمد والے محمد۔ یہ اہل بیت تو کہنے کا مقصد یہی ہے، اگر اہل بیت سے محبت ہے تو پھر دم نہ بھرو، صرف دم نہ بھرو، جو اہل بیت کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرو، کیونکہ بی بی محور ہے۔ میں نے کہا کہ نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا حساب نہیں ہوگا۔ ایک بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے، خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کی گھر میں بیٹیاں ہیں۔ ہم نے جہالت اس معیار پہ دیکھا ہے، کوئی فرق نہیں ہے میرے بھائی، کل کے زمانے میں آج کے زمانے میں۔ کل فرق یہ تھا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کل فرق اتنا تھا کہ بیٹیاں دنیا میں آ جاتی تھی تب زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج ماں کی پیٹ ہی اس کی قبر بن جایا کرتی ہے۔ لیکن آج دنیا سمجھے، جملہ سب حوالے کر رہا ہوں، قدر کیجئے گا جملے کی، دنیا سمجھے رسول جو رحمت للعالمین ہے، اس کی بھی اگر نسل چلی ہے تو ایک لڑکی سے نسل چلی ہے، ایک لڑکی سے نسل چلی ہے، ایک عورت سے نسل چلی ہے۔ جملہ بہت بڑا ہے۔ جس زمانے میں رسول تھے اس زمانے میں رسول کو خود کو خدا کہلوانا آسان تھا اور بندہ کہلوانا سخت تھا۔ جس زمانے میں رسول تھے، سوچے اتنے عرب کے بدو کہ وہ لڑکیوں کو جو ہے نا اپنے لیے ذلت کا سبب سمجھتے تھے، لیکن رسول نے کردار پیش کیا اور ایسا ویسا کردار نہیں۔ جس عرب میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا،
اس عرب میں رسول نے اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو کے بتایا کہ بیٹیوں کا احترام ایسے کیا جاتا ہے. صلوات میں جبر محمد وآل محمد. اس سے بہتر درود میں جبر محمد وآل محمد. لہذا کوشش کریں. ہم مصائب صرف اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ آپ گریہ کریں اور چلے جائیں. ہم مصائب اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دین اسلام آپ تک کتنی سختیوں کے ساتھ پہنچا، کتنی مشکلات کے ساتھ آئے. رحمت للعالمین ہے رسول رحمت للعالمین ہے. جو بی بی رسول جیسے رحمت للعالمین کے لیے خود رحمت بن کے آئے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. کوئی بھی شادی کر لے اس کا نصف ایمان محفوظ ہو جاتا. آپ سوچئے کہ بی بی فاطمہ کس کا نصف ایمان محفوظ کر رہی ہے؟ اس کا نصف ایمان محفوظ کر رہی ہے جو خود کل ایمان ہے. خود کل ایمان. حدیث ہے کہ جنت جو ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے. الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے. آپ سوچئے کہ بی بی فاطمہ کے قدم کے نیچے کس کی جنت ہے؟ جو خود جوانان جنت کا سردار ہے. لہذا کوشش کریں. آج کے زمانے میں کوئی چیز سخت نہیں ہے میرے بھائی. کوشش ہم کریں گے تو ہر چیز آسان ہے. لگتا ہے سخت ہے لیکن کوئی سخت نہیں ہے. آج الحمدللہ گاؤں دیہات میں کیوں ہوتا ہے؟ گاؤں دیہات کے مومنین، قبلہ مصطفیٰ بھائی، گاؤں دیہات کے مومنین شہروں کے مومنین سے بہتر ہیں. کیوں؟ ریزن میں بتا رہا ہوں. ان کی نماز فجر قضا نہیں ہوتی اکثر کی. کیوں؟ کہ بھائی جب آپ رات میں جلدی سو رہے ہیں تو وقت کی نماز کے وقت آپ خود بخود اٹھ جائیے. اب جب رات میں 2:30-3 بجے تک کوئی ہے نا یوٹیوب اور فیس بک اور ہے نا انسٹاگرام دیکھے گا، وہ نماز فجر کیا پڑھے گا بھائی؟ لیکن صرف آپ کو کوشش کرنا ہے تھوڑا سا اور محنت کریں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، عقل کا استعمال کریں. یہ درونی نبی ہے. آپ ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں. آپ کبھی اختلافات میں نہ پڑیں. آپ ہمیشہ بھائی کو بھائی سے ملانے کی کوشش کریں. بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کی کوشش نہ کریں. کیونکہ اگر کوئی بھائی کو بھائی سے جدا کر رہا ہے تو سب ہو سکتا ہے امیر المومنین کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. مسکرا کے ملیے، اخلاق سے ملیے. کیوں؟ کیونکہ آل محمد کا کردار ایسا ہے جو مومن کو مومن سے ملاتا ہے، مومن کو مومن سے جدا نہیں کرتا. صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد. یہ عزاداری ہو رہی ہے الحمدللہ. یہ بہترین عزاداری ہو رہی ہے. دیکھیے میں اپنے باتوں کا ذمہ دار ہوں، کسی کے فکر کا ذمہ دار نہیں ہوں. میں اپنا اختیار میں بیان کر رہا ہوں. بی بی فاطمہ کے اگر کوئی میری بات کا علماء میں میرے ساتھ جڑیں گے بسم اللہ، لیکن نہیں
نہیں جڑیں گے کوئی مشکل نہیں، میں اپنے فعل کا ذمہ دار ہوں۔ ہمارے یہاں ایام فاطمیہ ویسے نہیں ہو رہی ہے جیسے عاشورہ ہوتی ہے، اور ایام فاطمیہ کو اسی طرح سے ہونا چاہیے جیسے عاشورہ ہوا کرتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جب عاشورہ کو بیان کیا تو قاتل حسین سامنے آ گیا، اسی معیار پر اگر ایام فاطمیہ کو بیان کیا جائے تو قاتل زہرا سلام اللہ علیہا سامنے آ جائے گا۔ تو اب ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہوگا؟ ہمارا کنٹریبیوشن یہ ہوگا، ہر آدمی پر، تمہارے پاس روٹی ہے، مہمان کو ایک روٹی دے دو۔ بی بی زہرا کے نام پہ لٹانے سے پیسہ بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ تمہارے پاس مہمان آیا، تمہارے اندر صلاحیت ہے، مولانا میں ایک ٹائم کا کھانا کھلا سکتا ہوں، کھلاؤ۔ تمہارے پاس ایک ٹائم کی چائے کا پیسہ ہے، چائے دو۔ اب آتا ہوں میں اپنے اسٹاف سے، مومنین بہت سارے ہیں جو مجلسیں کرنا چاہتے ہیں، آپ یقین مانیے فرش عزا بچھائیے، تبرک کا اہتمام بی بی زہرا کریں گی۔ میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، میں ایام فاطمیہ کا کوئی ہدیہ نہیں لیتا ہوں، اور لعنت ہو ایسے بیٹے پر، میرے اپنے لیے بول رہا ہوں کہ اگر ماں بولنے کا دم بھی بھرتا ہے اور اس کے مجلس کا ہدیہ لے۔ کیوں؟ کیونکہ آج آپ کا کنٹریبیوشن یہ بی بی کے صدقے میں تو ہم لوگ جی رہے ہیں میرے بھائی، بی بی کے صدقے میں تو جی رہے ہیں، اور صرف سادات کی ماں نہیں ہے جناب زہرا، مومنین کی بھی ماں ہے جناب زہرا۔ ایک درود بھیجے نا بر محمد و آل محمد۔ صرف سادات کی تو ماں نہیں ہے، ام المومنین کہا جاتا ہے نا بی بی کو۔ تو بھائی اگر ام المومنین کہا جاتا ہے بی بی کو، تو ہر بیٹے پر فرض ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایام فاطمیہ میں کنٹریبیوشن کرے، اور کسی کو اپنی سیادت پر صرف افتخار نہیں ہونا چاہیے، اگر افتخار کرنا ہے تو اپنے کردار پہ افتخار کرو، کیونکہ ہم نے فطرت میں دیکھا ہے ماں کے کیا، کہ اگر دو بچوں کی لڑائی ہو رہی ہے نا، اگر دو بچوں کی لڑائی ہو رہی ہے تو دوسرا بچہ اگر اس کا نہیں ہے، ایک بیٹا اس کا ہے ماں کا، اور ایک بیٹا نہیں ہے، اور دو بچے لڑائی کر رہے ہیں، تو میں نے فطرت میں دیکھا ماں کے، کیونکہ وہ بچہ اپنا نہیں ہے تو اس کو ڈانٹ کے ڈپٹ کے ختم کر دیتی ہے بات، لیکن اپنی اولاد کو دو تماچا بھی مار دیتی ہے۔ تو سیادت میں اگر کسی کو افتخار ہے تو اس کو اور تقوی اپنے اوپر اتارنا چاہیے، کیوں؟ اس کو اور متقی ہونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اگر جناب زہرا مومنین کی غلطی پہ مومنین کو اگر ایک بار سزا دیں گی تو ہمیں تو دو تماچے لگا دیں گی۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ کیونکہ جناب زہرا کا کردار ایسا ہے، اللہ اکبر، کیا محبت کرتی تھی جناب زہرا اپنے بیٹوں سے۔ میں نے کہا نہ جناب زہرا جیسی ہے نہ کوئی ماں مجھے تاریخ میں ملی، نہ جناب زہرا کی اولاد جیسی کوئی اولاد مجھے تاریخ میں ملی۔ بیٹا ہے، کھڑا ہوا ہے، کہا جب تک مجھے میری ماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں۔ کوئی ماں اتنی محبت کر سکتی ہے اپنی اولاد سے جتنا جناب زہرا امام حسین سے کیا کرتی تھی؟
تاریخ کے جملے ہیں، بندے کفن ٹوٹے اور جناب زہرا نے امام حسین کو بلایا، میرے لال آجا میرے سینے سے لگ جا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آپ تکلیف کا احساس کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اتفاق ہے، کیا مصیبت ہے معصوموں کی بیٹی کے ساتھ، کسی کو اپنے باپ پہ گریہ کرنے نہیں دیا۔ حتیٰ تاریخ نے بتایا ہے کہ مدینے کے لوگوں نے کہا کہ جناب زہرا کو کہہ دیا کہ یا صبح میں گریہ کیا کریں یا رات میں گریہ کیا کریں۔ اللہ اکبر، یا صبح میں گریہ کیا کریں یا رات میں گریہ کیا کریں۔ ایک بار بی بی گریہ کر کے واپس آئی، جب گھر میں آئی تو امیر المومنین نے دیکھ کر کہا یا زہرا کیا مشکل ہے، چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کہا آج جس درخت کے سائے میں کھڑے ہو کے گریہ کیا کرتی تھی یا بیٹھ کے گریہ کیا کرتی تھی، ظالموں نے